السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی اہم مسئلہ لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم پہلی بار قربانی کر رہے ہیں، اس لیے پہلے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے قربانی کریں گے، غوث پاک کی جانب سے قربانی کریں گے، خواجہ غریب نواز کی جانب سے قربانی کریں گے۔ دوستو، پہلے آپ اس شخص کی جانب سے قربانی کریں جس پر قربانی واجب ہے۔ اگر آپ پر قربانی واجب ہے تو پہلے آپ اپنی جانب سے قربانی کریں، تاکہ آپ کے ذمے میں جو قربانی کا وجوب ثابت ہوا ہے وہ ساقط ہو جائے اور آپ بری ذمہ ہو جائے۔ پھر اس کے بعد آپ چاہیں تو اللہ کے پیارے حبیب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے قربانی کریں، غوث پاک کی جانب سے قربانی کریں، خواجہ غریب نواز کی جانب سے قربانی کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ پچھلے سال ہم قربانی اپنے نام سے کیے ہیں، اس سال اپنے باپ کی جانب سے قربانی کریں گے۔ تو میں ان سے کہنا یہ چاہوں گا کہ اپنے باپ کی جانب سے اس وقت قربانی کریں گے جب آپ کے باپ کے اوپر قربانی واجب ہو۔ اگر آپ پر بھی قربانی واجب ہے اور آپ کے والد پر بھی قربانی واجب ہے تو دونوں کے جانب سے قربانی کرنی پڑے گی۔ آپ کی جانب سے بھی قربانی ہوگی اور آپ کے والد صاحب کی جانب سے بھی قربانی کرنی ہوگی، نہیں تو آپ گنہگار ہوں گے۔ یہ نہیں کہ پچھلے سال جو قربانی کیے ہیں اس سال قربانی کے لیے کافی ہوگا، کافی نہیں ہوگا، آپ کو ان سال بھی قربانی کرنی ہوگی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کوئی شخص صاحب نصاب ہے اور اس کے اوپر قرض ہے تو اس کا کیا ہوگا؟ صاحب نصاب ہونے کے لیے کتنی رقم کی ضرورت ہوگی اور اس کے نکالنے کا طریقہ کیا ہے، میں نے اپنے پہلے ویڈیو میں بتا دیا ہے، جس کا لنک ڈسکرپشن میں ہے۔ میں آج کے دن کے اعتبار سے کتنی رقم ہونی چاہیے اس کے متعلق میں آپ کو بتاؤں گا۔ 653 گرام 184 ملی گرام 52.5 تولہ چاندی کا جدید وزن ہے۔ آج کے دن بازار میں 1 کیجی چاندی کی قیمت 61,050 روپے ہے، تو 653 گرام 184 ملی گرام کی قیمت 39,876 روپے ہوگی۔ تو جس کے پاس 39,876 روپے ہیں تو اس پر قربانی واجب ہے، وہ غنی ہے، وہ مالک نصاب ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کوئی شخص ہے جس کے پاس 50,000 روپے ہیں اور اس کے اوپر قرض ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کی دو صورت ہو سکتی ہے۔ قرض یا تو اس کے تمام مال کو، نصاب کو ختم کر دے، جیسے کہ کسی شخص کے پاس 50,000 روپے ہیں اور اس کے اوپر قرض 40,000 روپے ہیں، تو 40,000 روپے قرض ہیں تو 10,000 روپے بچیں گے جو مالک نصاب ہونے کی مقدار کو نہیں پہنچ رہے ہیں، لہٰذا اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ قرض نصاب کو ختم نہ کرے، جیسے کہ کسی کے پاس 1,00,000 روپے ہیں اور 50,000 روپے قرض ہیں، تو 50,000 روپے بچے جو مالک نصاب ہونے کی مقدار کو پہنچ رہے ہیں تو اس شخص پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اب آپ یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں، اگر آپ اپنے بالغ لڑکوں یا بیوی کی طرف سے قربانی کرنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ ان سے اجازت طلب کریں، اجازت حاصل کر لیں، پھر اس کے بعد ان کی جانب سے قربانی کریں۔ اگر آپ اجازت حاصل کیے بغیر قربانی کر لیتے ہیں
तो जो उनके ज़िम्मे में वाजिब साबित हुआ है वो साक़ित नहीं होगा, वो लोग बरी ज़िम्मा नहीं होंगे, उनके ज़िम्मे में वाजिब बरकरार रहेगा। इसलिए आप उनसे पहले इजाज़त तलब कर ले ताकि वाजिब उनके ज़िम्मे से साक़ित हो जाए। अब मसला ये कि ये ज़रूरी नहीं है कि 10वीं ही को कुर्बानी करना, यानी 10वीं ज़िलहिज्जा ही को कुर्बानी कर दी जाए। गुंजाइश है कि आप 10 को करें, 11 को करें, 12 को करें, जिस दिन करना चाहे कर ले, लेकिन अफजल 10वीं तारीख है। कुर्बानी के अय्याम 10, 11, 12 हैं जिसे अय्यामुन नहर कहते हैं। तो इन दिनों में से किसी दिन आप कुर्बानी करना चाहें तो कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अफजल है कि 10वीं तारीख को ही कुर्बानी की जाए। अस्सलामु अलैकुम।